یہ آپ کی زبردست مونچھوں کا کیا راز ہے سر؟ کوئی اچھا سا تیل استعمال کرتے ہیں اس کے لیے؟ نہیں، وہ عتیق صاحب کسی میٹنگ میں باغ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی. تو ایک نوجوان ایسے ایسے مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ایک منسٹر ہیں قیوم نیازی صاحب، میں نے کبھی ان کی مونچھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ میری داڑھی سے پرانی ہے، یہ میرا شوق تھا بچپن کا. اور ضیاء الحق نے بھی میری مونچھ کی 1980 کے اس پروگرام میں تعریف کی. میں تبھی تو تعریف کر رہا ہوں آپ کی. میرے اب تو یہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں لیکن جوانی کی جو تھی نا. You still look nice, ماشاءاللہ. چلیں اب انہی مونچھوں کے ساتھ انڈیا کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اسی لیے پہلے میں نے مونچھوں کا تذکرہ کیا. یہ انڈیا بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے انتخابات متنازع ہیں، یہ تو اپنے زیر انتظام علاقے کے اندر پاکستان والے خود ہی شفاف الیکشن نہیں کروا پائے. تو آپ تو یو آر رائٹ ناؤ دی پرائم منسٹر، مسٹر پرائم منسٹر، تو آپ بتائیے کہ کتنے شفاف انتخابات تھے اور نہیں تھے تاکہ انڈیا کو پیغام جائے. ہمارے شفاف بھی ہوں تو انڈیا جو ہے ہمیں امین اور صادق نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی نہیں کہے گا. نہیں کہے گا. وہ میں کے پی ایل کی بات کرتا ہوں، اس نے تو کشمیر میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو آنے سے منع کر رہا تھا اور اس پر جتن لگائے اس نے. لیکن میں ان کھلاڑیوں کو اور کے پی ایل کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کے باوجود اس نے یہ کام کر کے اپنے چہرے پہ کالخ ملی ہے. وہ کہتا ہے یہ خطہ ہی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. تو ہمارا اتنا بڑا کراؤڈ تھا فائنل میں کہ جتنے لوگ اندر اسٹیڈیم میں تھے اتنے لوگ باہر اس نکی پہاڑی چوٹیوں پر. جی I saw that. تو بھارت کو تو یہ پیغام چلا گیا کہ یہ محفوظ خطہ ہے، تم جو کشمیریوں کے ساتھ ادھر ظلم اور زیادتی اور بربریت کر رہے ہو، ان کو محصور کر کے مار بھی رہے ہو، ان کی نسل کشی کر رہے ہو. اب نو آبادیاتی نظام کے تحت داخل ہو گئے تھے 370 اور 35A کو لے کر. اس کے لیے یہاں سے یہ اس کا قبرستان بھارت کا بنے گا. میں آپ کو بتاؤں جو کہ ایک ہندو ہی نہیں، یہ ڈوگرا نے یہ کام کیا ہوا تھا. ہمارے کوئی ادھر نہیں تھے، نہ قائد اعظم نہ لیاقت علی خان تھے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا. یہ انہوں نے کیا تھا. آزاد کشمیر آج بھی کوئی پاکستان سے نہیں پراپرٹی خرید سکتا، وہ لیز پر لے سکتا ہے یا اس طرح کے کوئی جب تک وہاں کا شہری نہیں لے سکتا. نہیں لے سکتا. تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں. رائٹ. مقبوضہ وادی کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو آرٹیکل 35A اور 370 کی ایبروگیشن ہوئی 5 اگست کو، آج سے 2 سال پہلے، اس کے اوپر آر یو سیٹسفائیڈ ود دی پالیسی آف پاکستان فارن آفس؟ لیکن پاکستان نے 3 جنگیں لڑی، تو اب اس سے زیادہ کیا کہ آپ اتنی یہ دہشت گردی جو بھارت کر رہا ہے مختلف علاقوں میں، پاکستان کے اندر بھی انسرجنسی کروا رہا ہے. بالکل کرا رہا ہے. پروفس ہیں. اور پھر اس نے حملہ کیا پچھلے عرصے میں، اور جس کا وہ ابھی لندن جی بالا کوٹ جعلی ایئر اسٹرائک کے مقام پر، پھر ادھر بھمبر میں یہ ہوا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بھارت جب اس طرح کے معاملات کو لیتا ہے تو ہماری جو پالیسی ہے، ہم نے وزیر خارجہ وہ بنایا جو تجربہ کار آدمی تھا، شاہ محمود قریشی صاحب. تو انہوں نے کسی فورم پر خود یا پرائم منسٹر، آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن میں دوسری قومیں بھی بیٹھی تھیں اور وہ تالیاں بجا رہی تھیں جس وقت عمران خان. That was commendable sir. اس سے اچھا خطاب تو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے آنے کے بعد پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی قدر ہوئی ہے. پاکستان کے لوگوں کو سکون آیا ہے بیرون اوورسیز میں. اور اب ہماری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ہم اوورسیز کو حق دیں ووٹ کا، کہ جو ہمارے ہر لحاظ سے. اب دیکھیں نیو یارک میں کتنی دنیا گٹھی ہوئی، کتنے ایک لوگ بھارت تھے تو ہم آبادی کے لحاظ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کی نسبت ہمارے لوگ زیادہ تھے، مطلب تناسب کی حیثیت. نیو یارک میں جب وہ گئے ہمارے پرائم منسٹر تو ایک بہت بڑا پروگرام وہاں ہوا، اور اسی طرح ہر دنیا کو کیپٹل ہل میں جو ہوا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو یو آر سیٹسفائیڈ ود پالیسیز آف پاکستان اوور انڈین آکوپائڈ کشمیر؟ 100%. دیکھیں ہماری افواج پاکستان وہ ملک کے اندر دہشت گردی کو روکنے کا
جو کام ہو، سیلاب کا کوئی کام ہو، زلزلے کا کوئی کام ہو، سب سے آگے پاکستان آرمی. ایک ہی ادارہ ایسا ہے جو ہمارا انتہائی ڈسپلن میں رہتا ہے، جس سے بیرونی دنیا بھی خوف کھاتی ہے کہ پاکستان کی اچھی فوج ہے، پاکستان کے دیگر ادارے اچھے ہیں جو ملک کے لیے مخلص ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی مخلصی، جس کا میں نے پہلے کہا، جب آپ مخلص ہو جائیں، کوئی دنیا کی طاقت آپ کا، ہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں ناکام ہوں گے. انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے. مسٹر پرائم منسٹر، آئی ایگری ود یو 100%. جو لوگ مخلص ہیں لیکن ہر طرح کی سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح اب یو کے اندر جتنی بہترین کیمپین انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے حق میں وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے کی ہے، اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جرمنی اور دوسرے علاقوں میں آزاد کشمیر کے ریزیڈنٹ موجود ہیں جن کا NIC آزاد کشمیر کا ہے، لیکن وہ انڈین NGOs کے لیے کام کرتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ان لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں گے جو آزاد کشمیر کے ریزیڈنٹ ہیں، رہتے جرمنی میں ہیں اور UK میں ہیں؟ جی کچھ لوگوں کا اتنا ویژن نہیں ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ. ان کی ہوتی ہے نوکری پکی کرنا، ان کا ہوتا ہے بزنس، یہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم ایسے لوگوں پر کبھی بھی اعتماد نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، نہ پاکستانی قوم کرے گی، نہ کشمیر کے لوگ کریں گے. نہیں، اعتماد تو واقعی نہیں کریں گے. اکاؤنٹیبلٹی نہیں، آپ کو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کو اوپر لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ادھر تو ہمیں بس روٹی ملتی تھی، جرمنی آئے تو ہم نے ریسٹورنٹ بنا لیا، ہم نے اچھی نوکری لے لی کسی NGOs میں. تو وہ تو اس کے لیے لگے، ان کا کام تو نہیں ہے کشمیر کا. وہ تو گئے سعودی عرب. آپ دیکھیں ان کی نیشنلٹی تو آزاد کشمیر کے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کا تو ماحول ہے نہیں کہ ہم کارروائی کریں. وہ اس لیے کہ اگر ہم کارروائی کر سکتے تھے تو نواز شریف کیسے گیا ہے باہر؟ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس پر نہیں کارروائی. تو ان کو غریبوں بیچارے جو 40 سے 50 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، ادھر سے بھی فارغ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا دیکھیں، آپ کا سائیکل چور، وہ رکشا چور، اور کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل چور، یہ تو ہم پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو. لیکن بڑے چور کے لیے ہم ہی جا کے کہتے ہیں زندہ باد، وکٹریاں بناتے ہیں. وہ جب اندر سے باہر آتے ہیں تو وکٹریاں بناتے ہیں. اور کیا کیا ہوا انہوں نے؟ اربوں روپے ملک کے کھائے ہوئے نشان یہ بناتے ہیں. تو isn't it a confession کہ جو بڑا چور ہے allegedly جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بچ جاتا ہے پھر اس نظام سے، اور کارروائی جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہو نہیں پاتی، جو کہ ہمارے دعوے ہوتے ہیں؟ وہ لابنگ کرتا ہے، قوم کو ایسے تیار کرتا ہے کہ اس کا جھوٹ ایسے چلتا ہے جیسے یہ سچ بول رہا ہے. اس لیے کہ وہ بھی جو اس نے پاس رکھے ہوئے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی اسی گماش کے لوگ ہیں نا. اب آئے نا کوئی ہمارا طریقہ واردات دیکھے نا. میں یہاں آیا ہوں کشمیر، اس میں، اور جو ہمارا مظفر آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس ہے، میں نے آ کے اس کے خرچے کم کیے. حالانکہ تھوڑا سا اس لحاظ سے کہ لوگ آ رہے ہیں، مہمان ہیں، ادھر KPL تھا، ادھر. یو آر ویری سمپل. میں اس کو انڈورس کروں گا یہ پبلک کے سامنے. سمپل انف، جتنی سمپلسٹی ان میں نے دیکھی ہے. اور یہ پہلا انٹرویو باقاعدہ کسی پرائیویٹ چینل کو آپ دے رہے ہیں، تو میں نے آپ کی پوری پروفائل پڑھی ہے. یہ تو میں اس کو انڈورس کروں گا، سیکنڈ کروں گا. ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی میاں نواز شریف صاحب کی، تو میاں نواز شریف صاحب بھی آزاد کشمیر کا کارڈ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں میں تو ریزیڈنٹ ہی ادھر کا ہوں. ان کی بیٹی نے بھی یہی کارڈ استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی بری طرح سے ناکام ہوئے وہاں سے. یعنی 6 سیٹیں کوئی سیٹیں نہیں ہوتی. اس کی کیا ریزن آپ کو لگتی ہے بطور پولیٹیشین آف AJ کے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آگے پیچھے سے اکٹھا کر کے انہوں نے اس وقت ایک مسلم کانفرنس سے ہی ایک پارٹی بنی. اور آپ کو ان کے انتخابات کی یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ 11 بجے نواز شریف صاحب جو خطاب کر رہے تھے میڈیا کو، جو کہہ رہے 2013 کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی، کہ ہمیں اور چاہیے، ہمیں اب اور چاہیے، 2/3 اکثریت چاہیے. یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ ووٹروں کو؟ نہیں، انورٹڈ کاماز میں بس آپ اور میں کاما ہی کریں گے نا.
لیکن یہ حقیقت ہے، مطلب میں اس کو بیان کر رہا ہوں تو، لیکن یہ سارا دنیا دیکھ رہی تھی، کوئی ایسا راز نہیں ہے جو میں بیان کرتا ہوں، یہ حالت تھی۔ اچھا، اب JUI-AJK کی میں بات کروں گا، اور الیجڈلی اطلاعات یہ ہیں کہ JUI کشمیر نے آپ کے حق میں اپنے امیدوار دستبردار کرا کے، یعنی کہ PTI کے حق میں، اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک انتخابی اتحاد کیا۔ یہ کریکٹ انفارمیشن ہے یا غلط ہے؟ یہ مقامی ہے، یہ مقامی حالات ہیں۔ ایک آدمی تیسری بار ہارنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے اپنے قریب والے بندے کو، ایک شریف آدمی، بزرگ آدمی، اس وقت تو میں نے خیال ہے ایک فہیم ہے سب سے چھوٹا یا سب سے بڑا، محمد حسین صاحب، جی 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 اسمبلی میں، جی جی جی، تو ان کے اوپر انہوں نے چادر پھینک دی، اور وہ جس کے اور وہ اس قابل تھے، پہلے بھی وہ 200 ووٹوں سے ہارے تھے، اور اب وہ آگے نکلے۔ اس میں کوئی کلیئر ہے، بہت ساری کلیئر ہے کہ لوکل ایڈجسٹمنٹ، مثلا آپ دیکھیں عوامی تحریک کا ایڈجسٹمنٹ تو تھی نا، نہیں یہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ مثلا عوامی تحریک کے ادھر ہیں ایک ہمارے وہ میرے حلقے سے جو تعلق رکھتے ہیں جی، انہوں نے میرے حق میں وہ بیٹھ کے اور انہوں نے مجھے ووٹ بھی دلائے، تو یہ لوکل ہے، اس میں ہماری پالیسی نہیں اس طرح کی ہو سکتی کہ اچھا جی آپ کو جو ووٹ دے رہا ہے اس کا نہیں لینا ہے، اس کا لینا ہے، ووٹ تو ایک ہی ہے۔ I'm not talking about you، آپ کا تو ظاہر فائدہ ہو گیا نا، جس کے زیادہ ووٹ ہیں اس کو وہ ووٹ بھی پڑ گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔